بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کتے انسانوں کے ساتھ صدیوں سے وفادار رہے ہیں، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ کس جانور نے انسان کے ساتھ وفا کا رشتہ سب سے اچھی طرح نبھایا ہے تو یقیناً کتے ہی سر فہرست جانوروں میں سے ایک ہوں گے۔ لیکن بعض اوقات اس جانور کو انسان کو نقصان پہنچاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، اور وہ بھی اگر بات کسی انسان کے بچے کی ہو تو پھر انسانوں کا ان جانوروں سے اعتبار اٹھ جانا ضروری ہے۔ یہ لڑکی خوف سے اپنی جگہ منجمد ہو چکی تھی، اور اگرچہ اس کو اپنا پالتو کتا گھر میں رکھے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کا یہ پالتو کتا اس کی بچی کے ساتھ کچھ غلط نہ کرے گا۔ اس نے اس کتے کو اپنی بچی کے ساتھ چھوڑے ہوئے کچھ لمحات ہی دیکھے تھے کہ یہ لڑکی اس کتے کو جان سے مارنے کے لیے دوڑ پڑی، اور اس کے بعد اس نے جو کچھ دیکھا وہ دیکھ کر خوف سے ایک چیخ اس کے حلق میں اٹک کے رہ گئی۔ ناظرین کرام، اس حقیقی کہانی کی ابتدا آسٹریلیا کے ایک شہر سے ہوتی ہے، جہاں پر کیتھرین اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ حال ہی میں ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ ان دونوں کو اب اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلنے کے لیے ایک پالتو جانور کی ضرورت تھی۔ ان لوگوں کو ایک ایسا کتا چاہیے تھا جو کہ بچوں کے ساتھ بھی بے انتہا محبت کرنے والا ہو، اور انہیں ایسا کتا ایک شوقین شخص کے پاس مل بھی گیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ کتا جس نسل سے تھا وہ انسانوں پر حملہ کرنے کے لیے بدنام زمانہ نسل تھی، لیکن اس کے مالک کا کہنا تھا کہ یہ کتا بے انتہا محبت کرنے والا اور وفادار ہے، لیکن جانور کی اصلیت سے مکمل طور پر تو کوئی بھی واقف نہیں ہو سکتا۔ اس نسل کے کتوں کو پالا ہی انسانوں کی حفاظت کے لیے جاتا تھا، اس وجہ سے کسی انسان کو کاٹ کھانے کو دوڑنا ان کے خون میں شامل ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ کتا بڑا ہی وفادار تھا، لیکن وہ انسانوں کا ظالم چہرہ دیکھ چکا تھا۔ اس کے مالک نے اسے گاہک کو بیچا تھا، لیکن اسے کچھ ہی دنوں بعد پتا چلا کہ وہ گاہک اس کے کتے پہ ظلم کر رہا ہے، اور اس وجہ سے یہ شخص اس کو اس گاہک سے واپس خریدنے گیا۔ اسے تب یہ دیکھ کے بہت دکھ ہوا کہ کتا بڑی ہی بری حالت میں تھا، کیونکہ وہ کئی روز سے بھوکا تھا اور اس کی پسلیوں میں فریکچر موجود تھا، جس کا واحد مطلب یہی تھا کہ اس کو اس کا نیا مالک بری طرح پیٹتا تھا۔ کیتھرین نے جب یہ کتا خریدا تو اس کے مالک نے اس کو اس کتے کے ماضی کے بارے میں مکمل طور پہ بتا دیا۔ اس وجہ سے کیتھرین کا شوہر شک کر رہا تھا کہ کہیں اس کتے کے دل میں انسانوں کے برتاؤ کی وجہ سے بدلے کی آگ موجود نہ ہو، اور انہیں کیا پتا تھا کہ انہیں تمام شکوک و شبہات سچ ہوتے نظر آئیں گے۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی کیتھرین کو یہ کتا بے حد پسند آیا، اور اس نے اس کتے کو خرید لیا۔ وہ اس کتے کو گھر لا کر بے حد خوش تھی، لیکن اس نے ہر طرح کی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا تاکہ 17 ماہ کی اس کی بیٹی کو کہیں اس کتے کی وجہ سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ پہلے کچھ دن ان دونوں میاں بیوی نے اس کتے پہ کڑی نظر رکھی، اور انہیں یہ بات محسوس ہوئی کہ کتا ان کی بیٹی کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، اور ایسا ویسا کچھ بھی نہیں جو کہ وہ سوچ رہے ہیں۔ یہ بچی بھی اس کتے کی موجودگی میں بڑی ہی خوش لگتی تھی۔ اس وجہ سے اب کیتھرین سوچ رہی تھی کہ اس نے غلط فیصلہ نہ لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتی۔ لیکن ایک دن اس کو اپنا فیصلہ مکمل طور پہ غلط ثابت ہوتا نظر آیا۔ اس کتے کو گھر میں لائے اس لڑکی کو کئی دن ہو چکے تھے، اور اس وجہ سے وہ اس کتے کو اور اپنی بیٹی کو گھر کے صحن میں چھوڑ آئی تاکہ یہ دونوں آپس میں کھیل سکیں، اور اتنی دیر میں وہ گھر کے کام کاج مکمل کر لیں۔ وہ ساتھ ساتھ کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھ بھی رہی تھی، اور اسی اثنا میں اسے کچھ ایسا نظر آیا جسے وہ کبھی بھی بھول نہ سکے گی، اور اس سے پہلے کہ وہ سب کو روکنے کے لیے کوششیں بھی کر سکے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کو نظر آیا کہ یہ کتا اس کی بچی کو اپنے منہ سے دھکے دے رہا ہے، اور ایسا کبھی بھی کیتھرین نے اس کتے کو کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ وہ اس بچی کو ایسے دھکے دے رہا تھا جیسے ہی اس بچی کو ایک طرف کرنا چاہ رہا ہو، اور ادھر اس کی بیٹی لاپرواہی سے ایک طرف ہاتھوں کے بل چلی جا رہی تھی۔ اور پھر کیتھرین نے دیکھا کہ اس کتے نے اس کی معصوم بچی کے ڈائپر کو دانتوں میں دبایا، اور ادھر کیتھرین نے ایک چیخ مار کر اس کتے کو اپنی بیٹی سے دور ہونے کا کہا۔ اسے پتا تھا کہ اس نسل کے کتے بعض اوقات انسانوں پہ حملہ کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات آ رہی تھی کہ اس کتے کو اپنی بیٹی کے ساتھ چھوڑنا اس کی اپنی غلطی ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی اس کتے نے کچھ ایسا کیا جسے دیکھنے کے بعد اس کی ماں کو یوں لگا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس کتے نے اس بچی کے ڈائپر کو زور سے دانتوں میں دبایا، اور اسے صحن میں تقریباً 3 فٹ دور ایک جھٹکے سے ایسے پھینکا جیسے وہ کوئی کھلونا ہو۔ کیتھرین کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کیتھرین کو بس اپنی بچی کی سلامتی کی پرواہ تھی، اور اس کے بعد اس نے اس کتے کو جان سے مار ڈالنے کا ذہن میں سوچ رکھا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنی بچی کی طرف گئی اور اسے اٹھا کر اس کا جسم کسی چوٹ کے نشان کو دیکھنے کے لیے ٹٹولنے لگی۔ جلد ہی اسے پتا چل گیا کہ اس کی بیٹی مکمل طور پر صحت مند ہے، اور اسے کوئی بھی زخم نہیں آیا۔
कैथरीन को कुछ होश आया तो वो उस कुत्ते की तरफ मुड़ी। वो ये सोच रही थी कि शायद ये कुत्ता उस पर भी हमला करेगा, लेकिन उस कुत्ते ने फिर जो किया वो कैथरीन के वहमो गुमां में भी न होगा। उस कुत्ते की टांगें बुरी तरह से कांप रही थी और उसका सांस उखड़ने के साथ साथ उसके मुंह से झाग टपका रही थी। उसने अपना अगला पंजा ऊपर उठाया जैसे उसको शदीद दर्द हो रहा हो, और फिर उसका सांस मजीद उखड़ गया और वो वहीं पर ही गिर गया। ये कुत्ता उसकी आंखों के सामने मौत की आगोश में जा रहा था और उस लड़की को समझ आ रही थी कि कुछ ना कुछ और भी यहाँ हो रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रही। और अभी वो इसी शशोपंज पे थी कि उसको असल वजह नजर आ गई। एक ब्राउन कलर का किंग स्नेक इस घास में कुंडली मारकर छुपा बैठा था, और सारे बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया में इस सांप को बच्चों के लिए सबसे खतरनाक तरीन सांप तस्वुर किया जाता है। अब कैथरीन को समझ आ चुकी थी कि असल माजरा है क्या। इस कुत्ते ने उस बच्ची को खतरे से दूर फेंक दिया था और उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। अगरचे उसका तरीका बज़ाहिर बच्ची के लिए खतरनाक लगता था, लेकिन उसके इस काम की वजह से उस बच्ची की जान बच गई। कैथरीन को समझ आ चुकी थी कि मेरी बच्ची की जान बचाते बचाते इस कुत्ते को सांप काट गया है, और उधर ये कुत्ता अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। कैथरीन को पता था कि उसके पास जाया करने के लिए वक्त बहुत ही कम है। उसे इस कुत्ते को फौरन जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाना था ताकि उसको सांप के जहर का तरियाक लगाया जा सके। अब सबसे बड़ी मुश्किल कैथरीन के सामने ये थी कि ये कुत्ता बेहद वजनी था और वो घर में अकेली थी, और उसके पास इतनी जान न थी कि वो उस कुत्ते को उठाकर गाड़ी में रख सके। कैथरीन के पास और कोई चारा था भी नहीं, क्योंकि अगर वो वक्त रहते कुछ न करती तो जल्द ही उस कुत्ते ने मर जाना था। इसीलिए बड़ी ही मुश्किल से उस अकेली लड़की ने इस वजनी कुत्ते को उठाकर अपनी गाड़ी में रखा और जितना तेज मुमकिन हो सकता था गाड़ी चलाती हुई अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। उसने कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं देखा। वो डॉक्टर के पास अपनी बच्ची की जान बचाने वाले इस जानवर को ला चुकी थी। डॉक्टर्स ने भी बगैर वक्त जाया किए इस कुत्ते को एंटीडॉट लगा दिया, और जब कैथरीन ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने उसे बताया कि हमें सुबह तक इंतजार करना होगा और तब जाकर ही हमें पता चलेगा कि जहर का ये तरियाक उसके जिस्म पे कारगर साबित भी हुआ है या नहीं। कैथरीन बहुत ही ज्यादा परेशानी के आलम में घर लौट गई और वो सारा वक्त उस कुत्ते की सलामती के लिए दुआएं करती रही, क्योंकि अब इस कुत्ते से उस वजह से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो चुकी थी क्योंकि उस कुत्ते ने उसकी बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अगली सुबह कैथरीन जल्द ही वापस अस्पताल आ चुकी थी और डॉक्टर से डरते डरते पूछा तो उसने कैथरीन को बताया कि हमें खुशी है कि ये कुत्ता अब खतरे से बाहर है और उसका ताकतवर जिस्म इस सांप के मूजी जहर को बर्दाश्त कर गया है। ये सुनकर कैथरीन की खुशी की कोई इंतहा न रही। कैथरीन को पता था कि इस कुत्ते ने उसकी बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। इस वजह से वो उस कुत्ते को ताहयात अपने घर में रखकर उसकी खिदमत करना चाहती थी, और फिर ऐसा ही हुआ।